آپ حکومت ہے جو اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے خیبر پختونخوا کی حکومت کے ساتھ پنجاب کی حکومت کی ایک وہ الفاظی اور وہ جنگ تو اپنی جگہ موجود ہے، لیکن کیا جیسے بیرسٹر گوہر خان صاحب جیسی جو قابل احترام شخصیات ہیں جو سین ایلیمنٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، آپ کا تو ان سے بھی کوئی ڈائلاگ نہیں ہے، کوئی ان سے بھی نیگوسیشن نہیں ہے، اور آپ نے دیکھ لیا یہ ٹیبلز بھی ٹرن ہوتے دیکھے ہیں، آپ کی قیادت نے بھی اپوزیشن گزاری ہے، لیکن کوئی نرمی کوئی سپیس آپ لوگ بھی نہیں دے رہے۔ جی بہت شکریہ منیب فاروق صاحب، آپ کو تو کوئی بات بتانا جو ہے وہ سورج کو چراغ دکھلانے کے مترادف ہے، آپ مجھ سے زیادہ باخبر انسان ہیں۔ دیکھیں کچھ چیزیں میں لیکن فیکٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بیرسٹر گوہر ٹائپ جتنے بھی لوگ ہیں، شوکت یوسف زئی ہو گئے، بیرسٹر گوہر ہو گئے، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ بانی تحریک انصاف کے ڈر اور خوف کی وجہ سے خود ہم سے ایک حد سے زیادہ رابطہ نہیں کرتے، اور اصل وجہ یہ ہے جو نہیں پہنچ پا رہی، نہ ہماری جماعت یہ نیریٹو بتا پا رہی ہے، بیسیکلی بانی تحریک انصاف جو ہے وہ سب سے بڑی خود رکاوٹ ہے مذاکرات میں۔ اگر وہ مذاکرات میں سنجیدہ ہوتے تو جس ٹویٹر ہینڈل کے ذریعے وہ لوگوں کو گالیاں نکال سکتے ہیں، لوگ زبان استعمال کر سکتے ہیں، اس پر واشگاف الفاظ میں لکھ دیتے کہ جی یہ میری پارٹی کے لوگ ہیں، انہیں بیرسٹر گوہر کو ٹاپ پر رکھتے اور کہتے کہ میں نے پورا مینڈیٹ دیتا ہوں، جو یہ فیصلہ کر لیں گے سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کر مجھے قابل قبول ہوگا۔ انہوں نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے محمود اچکزئی کو آگے کیا۔ کیوں کیا؟ اس کے پیچھے ایک یہ اپروچ ہے کہ اگر محمود اچکزئی نے کوئی ایسی بات کی مذاکرات میں جو کہ میرے فائدے میں نہ ہوئی تو میں ایزیلی ڈسٹنس اختیار کر سکتا ہوں، کیونکہ بانی تحریک انصاف کے بعد سمجھ آ چکی ہے کہ میرا جو نیریٹو ہے وہ تب تک پاپولر رہے گا جب تک میں مذاکرات نہیں کرتا، مرو اور مار دو کی پالیسی پہ چلتا ہوں، اداروں کو گالیاں نکالتا ہوں، اور تب یہ کلٹ میرے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اگر میں تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ سیاسی میز پر بیٹھ جاتا ہوں اور وہ سیاسی جماعتیں اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتی ہیں تو مجھے بھی اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا پڑے گا، اور محمود اچکزئی یا بیرسٹر گوہر جیسے لوگ اگر میری غلطیوں کا اعتراف پر مجھے مجبور کریں گے تو میرا وہ نیریٹو کہاں جائے گا جو میں نے سب کے لیے چور، لٹیرا، ایبسولوٹلی ناٹ، میر جعفر، میر صادق۔ تو بیسیکلی ہاں، پھر اب آپ کا سوال یہ بنتا ہے کہ ابھی اچانک مذاکرات کی بات کیوں چلی؟ ایک بات تو یہ کہ ہم ہر وقت چاہتے ہیں مذاکرات ہوں، وزیر اعظم صاحب نے لیکن جو ابھی ریسنٹ مذاکرات کو انڈورس کیا جی اس کی بات کو، وہ بیرسٹر گوہر اور کئی لوگوں نے ان کے ٹاک شوز میں کہا، جب بانی تحریک انصاف کو 17 سال کی سزا ہوئی، بی بی سی کے رپورٹر نے باہر آ کر باقاعدہ رپورٹ کیا، ان کے وکیل نے بھی کہا کہ بانی شوق میں چلے گئے، اور وہاں سے ان کی باڈی لینگویج اور ساری چیزوں کے بعد باہر بیٹھے ہوئے لوگوں نے اخذ کیا کہ اب ہم مذاکرات کی بات کریں کیونکہ بانی اب ٹوٹ رہا ہے۔ لیکن ظاہر ہے بہت سارے لوگ وہ ہیں جو بانی تحریک انصاف کا وہ بیانیہ دیکھ چکے ہیں کہ مذاکرات نہیں کرنے، اس لیے خود تذبذب کا شکار ہیں۔ اگر آج بانی تحریک انصاف یا پی ٹی آئی اپنی آفیشیل ہینڈل سے کہے کہ بیرسٹر گوہر یا یہ لوگ جو ہے جو واقعی ڈیموکریٹس ہیں ان سے پی ایم ایل این بات کرے، میں آپ کو ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن یقین دہانی کرا رہا ہوں، پی ایم ایل این تمام سیاسی جماعتوں کو ایک میز پر بٹھا کر سیاسی بات چیت کرنے کو تیار ہے۔ ٹھیک، اچھا مہاجن صاحب، میں ذرا پہلے اس بارے پہ آپ سے بات کرنا چاہوں گا، جو سچویشن بنی ہوئی ہے، یہ جو ابھی بیرسٹر گوہر خان صاحب کا کلپ میں نے آپ کو سنا ہے، مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ وہ ان کے بڑی ایک خواہش ہے کہ حالات کسی طرح بہتر ہو جائے۔ کل تو انہوں نے واسطے بھی دے دیے اور انہوں نے منتیں کر لی کہ بھئی خدا را ترس کھائیے اور درگزر کیجئے، مطلب وہ ظاہری بات ہے، آپ کو بھی پتہ ہے ان کا اشارہ کہاں تھا۔ لیکن جو ابھی منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں، مجھے تو ان کی باتوں سے یہ لگتا ہے کہ یہ کنونسڈ ہے، یعنی حکومت کنونسڈ ہے کہ بھی ہمارا کوئی تعلق نہیں، یا ہمیں گلہ نہ کیجئے، اگر گلہ کرنا ہے تو پھر آپ عمران خان سے کیجئے، اور ان کی وجہ سے مذاکرات یا کوئی بھی ڈائلاگ یا کوئی رستہ نہیں نکلتا۔ کیا ایز اے نیوٹرل آبزرور آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ سارا غصہ یا سارا جو قصور ہے وہ جناب عمران خان کا ہے؟ بہت شکریہ منیب صاحب۔ دیکھیں، ہماری اپنی ایک تاریخ ہے سیاست کی، مزاحمت کی، تحریکوں کی، اور اپنے ڈائنمکس بھی ہیں۔ ہم کوئی آئیڈیل جمہوریت تو ہے نہیں، ظاہر ہے بہت سارے مسائل کا ہمیں سامنا ہے اور مسلسل سامنا کرنا پڑا بھی ہے۔ یعنی بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئی تھی، کتنا بڑا واقعہ تھا، عوام کے منتخب وزیر اعظم پھانسی چڑھے تھے، اور ایک رد عمل بھی آیا جیالوں کی طرف سے، الذوالفقار، اور یہ چیزیں بھی سامنے آئیں، خود سوزیاں تک ہوئی۔ لیکن بے نظیر بھٹو بہت دانا خاتون تھی، انہوں نے پھر معاملات کو سمجھا بھی، اسے سنبھالا بھی،
اور انہوں نے اپنے تمام مخالفین اور اپنے ساتھیوں کو ساتھ ملایا اور مزاحمت شروع کر دی جو ایم آر ڈی کی شکل میں سامنے آئی۔ 1983 میں ایم آر ڈی کی بہت توانا تحریک اٹھی۔ اگر افغان جنگ بیچ میں نہ تھی تو ضیاء الحق کو استعفیٰ تک لے کر آئے تھے۔ یہی وہ موقع تھا جب بے نظیر بھٹو نے اپنی پارٹی کو بھی، اپنے کارکنوں کو بھی اور اپنے آپ کو بھی بچایا، کیونکہ وہ سیاسی ڈائیلاگ کی طرف بڑھی اور بہت سے لوگوں کو ساتھ ملایا، حتیٰ کہ ولی خان جو حیدرآباد ٹریبونل کاٹ کر آئے تھے بھٹو صاحب کے ہاتھوں، لیکن ان کو بھی ساتھ ملایا، نوابزادہ نصر اللہ خان کو، تمام لوگوں کو۔ لیکن عمران خان کا المیہ دیکھے، اور یہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے، یعنی فاطمہ جناح نے بھی بھٹو، یہ ولی خان اور مودودی صاحب جیسے مخالف نظریات والوں کو بھی ساتھ ملا لیا تھا، پھر نواز شریف صاحب نے بہت سارے لوگوں کو ساتھ ملا لیا، لیکن عمران خان کا المیہ دیکھے، وہ تنہا تھے، وہ آج بھی تنہا ہے اور وہ آئندہ بھی تنہا رہیں گے۔ ان کے ساتھ کوئی سیاسی قوت ان کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے، حالانکہ یہ سیاسی قوتیں پہلے بھی نہیں ڈری تھی، پہلے بھی ڈٹ کر کھڑی ہوئی تھی، پہلے بھی تحریکوں کا حصہ بنی تھی، لیکن کیا عمران خان کے لیے حالات اتنے مشکل ہے کہ سیاسی قوتیں ڈر رہی ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ عمران خان کا رویہ ہے کہ نہ وہ سیاسی قوتوں کو اپنے ساتھ ملا سکے، نہ وہ کوئی بڑی تحریک اٹھا سکے، نہ اپنی مظلومیت اور مقبولیت کو کیش کرا سکے، اور نہ اپنی پارٹی کو انٹیکٹ کر سکے۔ اب دیکھیں محمود خان اچکزئی، عمران خان نے ان کو نامزد کیا اپوزیشن لیڈر کے لیے، راجہ ناصر عباس صاحب کو سینٹ میں عمران خان ہی نے نامزد کیا، بیرسٹر گوہر کو عمران خان ہی نے پارٹی کا چیئرمین بنایا۔ ان تینوں کا سٹانس یہ ہے کہ مذاکرات اور مفاہمت کی طرف بڑھا جائے، لیکن جیسے ہی انہوں نے یہ بات کی تو علیمہ خان اچانک کود پڑی اور انہوں نے کہا کہ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ تو علیمہ خان کی پارٹی پوزیشن اور سٹیٹس کیا ہے؟ وہ تو صرف عمران خان کی بہن ہے، لیکن فیصلے جب علیمہ خان کر رہی ہے، اس سے پہلے ایک بڑا فیصلہ وہ کر چکی، علی امین گنڈاپور کو اچانک پلک جھپکتے میں گھر بھیج دیا اور اچانک ایک نوجوان سہیل افریدی کو لے کر آئے۔ اسی طرح مذاکرات کا عمل جب یہ لوگ ایک دانائی کے ساتھ، ایک تدبر کے ساتھ آگے بڑھانے لگے تو بیچ میں علیمہ خان نے کہا کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ پھر اس سے کیا پھوٹا؟ پھر اس سے یہ پھوٹا کہ سہیل افریدی نے جھتہ لیا اور لاہور کی طرف چل پڑے۔ اس کے کون سے ثمرات پی ٹی آئی کو ملے؟ حالات اور بھی بگڑ گئے، پنجاب میں کوئی بڑا استقبال بھی نہیں ہوا، کوئی کامیابی بھی نہیں ہوئی، لیکن اس سے برآمد کیا ہوا؟ اس سے یہی گالم گلوچ، یہی بد تہذیبی، یہی بد زبانی، یہ چیزیں برآمد ہوئی، اور ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ فیصلہ بھی ان یوٹیوبروں اور اس ٹولے کا تھا جو علیمہ خان کے فیصلوں پر حاوی ہوتے ہیں، ورنہ پارٹی کو اس سے کون سا فائدہ ہو رہا تھا؟ تو دیکھیں یہ تمام منظرنامہ جو میں نے سامنے رکھا ہے، اس سے عمران خان کے لیے کون سی آسانی نکل سکتی ہے؟